سورۃ القمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اس کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک طرف گیا اور دوسرا دوسری طرف، اور پھر وہ باہم مل گئے۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھیں یہ منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، یعنی ہماری نگاہوں کو کچھ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ لوگوں کے رویے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ کیوں؟ واتبعوا اہواءہم، اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خواہش پرستی جو ہوتی ہے وہ حق کو جھٹلانے کا سبب بن جاتی ہے، وہ حق کو جھٹلانا آسان کر دیتی ہے۔ کیونکہ انسان جب خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا تو انسان کے اندر ایک نحوست سی پیدا ہو جاتی۔ بہت زیادہ انسان دنیا میں جب مصروف ہو جاتا ہے تو اندر ایک عجیب سی سستی اور ایک عجیب سی غفلت پیدا ہو جاتی، اور پھر ایسے غفلت میں جب کسی کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا، ہدایت اور بھلائی کو وہ دیکھ نہیں پاتا اور پھر اس کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر عمل انسان کو کہیں نہ کہیں پہنچا کے رہے گا۔ ہم آج جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا اس کا ایک انجام بھی ہے، وہ ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، ثبت ہو رہا ہے، اور پھر اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جیسے دنیا میں آپ کوئی بھی امتحان دیتے ہیں، کوئی بھی پرچہ کرتے ہیں آپ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بس آپ گئے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے اور آپ نے کچھ لکھا، دے کے آگے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا؟ ایسا تو نہیں ہوتا، اس کا ایک نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اسی طرح آخرت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ آج اس دنیا کے امتحان میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے، اور پھر انسان اپنے انجام کو پہنچے گا۔ یعنی ہر عمل کا ایک انجام ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، نیک عمل کا انجام کیا ہے کہ جنت میں پہنچائے گا وہ، اور برے عمل کا انجام آگ ہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، یعنی اچھل اچھل کے باہر نکل رہے ہوں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو انسان خوف زدہ ہو کر قبروں سے نکل کر جس طرف بلایا جائے گا اس طرف چل پڑیں گے۔ اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے وہ کیا کہیں گے؟ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، وہ کہیں گے یہ دن تو بڑا ہی مشکل دن ہے، بڑا کٹھن دن ہے، بہت مشکل دن۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، قیامت کا دن، یوم القیامہ ایک مشکل دن ہے، لیکن یاد رکھیے کہ مومنوں کے لیے آسان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن یہ مدت مومن کے لیے معمولی ہو جائے گی، اس کو لمبی نہیں لگے گی۔ اب دیکھیے دنیا میں بھی جو اچھا وقت ہوتا ہے وہ جلدی گزر جاتا ہے، جب کو آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کا دل لگ رہا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا۔ لیکن اگر انسان بیمار ہو جائے یا تکلیف ہو، کسی کے داندھ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، تو وقت ہے کہ گزر ہی نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی، جیسے کہ سورج ڈھلنے سے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔
اسی طرح مومن پر مشقت بھی کم ہوگی. آپ نے فرمایا کہ اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوئے ہوں گے، اور رہے مومن تو ان پر وہ زکام کی طرح ہوگا. جیسے دنیا میں فلو ہو جاتا ہے تو اسی طرح وہاں بھی تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی. یعنی جان نکلنے کے وقت جو اذیت ہوتی ہے کافر پر اس طرح کی اذیت ہوگی. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. اللہ کا پیغمبر، معزز انسان، عام لوگوں کے ہاتھوں ڈانٹ پلایا جا رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کی بات کرتا ہے. کیسی کیسی باتیں سنی ہیں لوگوں نے اللہ کی خاطر. آج ہم اگر ارادہ کر بھی لیں کہ دین کا کوئی کام کریں گے کسی جوش جذبے سے، تو چھوٹی سی بات دوسرے کی برداشت نہیں کر سکتے اور فوراً اس راستے کو چھوڑنے کا سوچنے لگتے ہیں. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ہی ان سے انتقام لے. تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا. نیچے سے بھی پانی ابل رہا ہے، اوپر سے بھی برس رہا ہے، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. یعنی نیچے اور اوپر سے پانی ایک ہو گیا اور طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر یعنی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کا جس کی ناقدری کی گئی تھی، یعنی جس کو ڈانٹا گیا تھا اللہ نے اس کا بدلہ لے لیا. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. اب دیکھیے کشتی کی جہاں بھی بات ہوئی اس کو ایک نشانی کہا گیا، اور دیکھیے اس دور میں وہ نشانی سامنے آ ہی گئی ہے. پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھیں یہ آیت جو ہے بار بار دہرائی جائے گی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کس کے لیے آسان ہوتا ہے؟ اہل القرآن کے لیے. اہل القرآن کے لیے قرآن آسان ہے. قشیری کہتے ہیں اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن کے پڑھنے کو آسان کیا ہے. وہ اس روانی کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ مشکل نہیں آتی ان کو. کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کو آسان کر دیا، اس کے علم اور فہم کو. وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے معنی ان پہ کھلتے چلے جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں چلتے جاتے ہیں اور اس کو وہ انجوائے کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے حفظ کو آسان کر دیا، یعنی کچھ لوگوں کے اندر دوسروں کی نسبت حفظ کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اہل القرآن ہیں، سب کے سب اہل القرآن ہیں. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں مجھے یاد نہیں ہوتا، میں میمورائز نہیں کر سکتی. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مختلف چیزیں رکھی، اور کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے تلاوت بھی بڑی آسان ہے، جن کے لیے سمجھنا بھی آسان ہے، ترجمہ بھی فر آتا ہے، جن کو اس کے گہرے مفہوم اور مطلب بھی بڑی جلدی سمجھ میں آتے ہیں، اس پر تدبر کرنا جانتے ہیں اور پھر اس کو حفظ بھی کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ان تینوں چیزوں پر مشتمل ایک کورس انشاءاللہ اگست میں پیش کیا جائے گا، جس میں تجوید بھی ہوگی، انہی آیات کی حفظ بھی ہوگا، ترجمہ بھی ہوگا، تفسیر بھی ہوگی، تدبر بھی ہوگا، عمل کے نکات بھی ہوں گے، تاکہ ان ساری چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے. لیکن اس کی رفتار زیادہ نہیں ہوگی، تو جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. کچھ مہینوں کا ایک سیمسٹر رکھیں گے تاکہ جو لوگ تھک جائیں اس سے وہ آرام کر لیں، اور جو مزید آگے بڑھنا چاہیں وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے لیے کیسا کرتے ہیں. یاد رکھیے کوئی بھی کام جب ہم شروع کرتے ہیں نا تو شروع میں مشکل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے. پھر جب ہم اس کو بار بار کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیے بچے جب قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا
تو شروع میں آہستہ آہستہ کرتے ہیں اور آخری پارے بعض لوگ تو دنوں میں کر لیتے ہیں، تیزی سے آگے گزر جاتے ہیں. تو اس لیے جب آپ کو حفظ کی عادت ہو جائے گی نا تو پھر وہ حفظ بھی جلدی ہو جایا کرے گا. اسی طرح ترجمے کے الفاظ بھی بار بار آتے ہیں، وہ جب بار بار وہی لفظ ریپیٹڈلی آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو پہلے سے ہی آتے ہوں گے، اور اسی طرح جب آپ اس پر عمل کرنے لگیں گے تو وہ بھی پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ اس روشنی کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں. لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ کچھ حصہ ہمارے دلوں میں، سینوں میں محفوظ ہو، اس طرح کہ قیامت کے دن وہ ہمارے درجوں کی بلندی کا ذریعہ بنے. ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیے اللہ کی کتاب آسان ہے بنسبت لوگوں کی باتوں کی. کسی بھی علم کی کتاب آپ پڑھیں، ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اللہ کی کتاب آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں رکتے اور ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے تو دوبارہ اس کو بس آپ پھر صرف دیکھنے سے ہی آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ کلام مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس کے ساتھ ضرور گزارنا چاہیے. عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پہ بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ سوال کون کر رہا ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی جو اس سے نصیحت لے؟ ہے کوئی جو اس پر عمل کرے؟ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کون لبیک کہتا ہے. ثمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور اترانے والا ہے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور اترانے والا ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں. اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھیے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. ان کو بتا دیجئے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر آئے گا. آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. پھر دیکھو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ان پر بس ایک دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی. صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. اس سے بڑی اہم کام کی بات پتہ چل رہی ہے کہ شکر گزاری مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتی ہے. سبحان اللہ. کذالک نجزی من شکر. جو شکر گزار ہوگا اس کو ہم اسی طرح جزا دیں گے کہ جب دوسرے لوگ آفت میں گھرنے لگے اس کو ہم اس میں سے باہر نکال لیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. وہ سنجیدہ ہی نہیں ہوئے اس نصیحت کے ساتھ. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، وہ جو فرشتے آئے تھے عذاب لے کر. آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، مستقل طور پر عذاب میں چلے گئے. استغفر اللہ. چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا.
آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہے؟ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات سے نصیحت پکڑو، تم ان سے کچھ بہتر لوگ نہیں ہو. یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی نامے لکھے ہوئے ہیں کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا، پچھلوں کو تو پکڑ لیا گیا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. اشارہ ہے بدر کی طرف. جنگ بدر میں شکست کھا گئے یہ، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے. یعنی دنیا کی یہ تو چھوٹی سی سزا ہے، اصل سزا تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے. یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، ہر چیز کی تقدیر ہے، صرف انسان کی نہیں، سب کی. اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، پورے ریکارڈز لکھے جا چکے، نامہ اعمال میں سب محفوظ ہیں، ان کی ایک ایک حرکت، ایک ایک بات. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. سبحان اللہ. کہاں لکھی ہوئی؟ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی. لوح محفوظ میں قلم سے کب لکھا گیا تھا؟ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے. چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اس دنیا میں ہوتی ہے سب پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ بندے کریں گے کیا اور مختلف چیزیں کیا کریں گی. ہوا کیا کرے گی، پانی کیا کرے گا، آگ کیا کرے گی، درختوں کا کیا کام ہوگا، یہ سب اللہ کو پتا تھا. جب اللہ نے بنایا تو وہ چیزیں اسی کے مطابق ہی کام کر رہی ہیں. اسی طرح انسان کے نامہ اعمال کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اچھا، بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہر چیز لکھی ہے تو پھر ہمارا تو کچھ کرنے کا فائدہ ہی نہیں، جو لکھا ہوگا وہ ویسے ہوتا چلا جائے گا. نہیں، اصل میں تقدیر کا مسئلہ ہے. یہاں تقدیر کے بارے میں 2 اہم باتیں یاد رکھیے کہ نمبر 1، تقدیر جو ہے وہ اللہ کا علم ہے. کیا ہے؟ اللہ کا علم، کہ اللہ کو سب پتا ہے، جو کچھ ہونا ہے اس کو سب پتا ہے. وہ کیوں پتا ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، اس لیے اس کو اپنی ہر چیز کے بارے میں پتا ہے، کس چیز کی کیا خصوصیت ہے، کیا چیز کیا کرے گی، سب پتا ہے، وہ پتا ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ یہ علم اللہ کا لکھا ہوا ہے. کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات اس نے لکھ بھی دی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ارادہ دے کر پیدا کیا ہے، یعنی ہمیں کچھ آزادی بھی دی ہے کام کرنے کی، یہ بھی اللہ ہی نے دی ہے. ہمارا امتحان اسی آزادی میں ہے کہ ہم اپنی آزادی کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ہاں، اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ بندوں کو جو میں آزادی دوں گا وہ کیا کریں گے. دیکھیے، فرشتوں کو بھی ایک اندازہ تھا کہ انسان کیا کرے گا، حالانکہ انہوں نے ابھی دیکھا ہی نہیں انسان کو، وہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا. صرف بتایا گیا کہ ہاں ایک خلیفہ پیدا ہونے والا ہے زمین پر جس کے پاس آزادی ہوگی کچھ کرنے کی. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اندازہ لگا لیا انہوں نے. تو تقدیر بھی ایک اندازہ ہوتا ہے نا، اور اندازہ لگا لیا کہ انسان تو فساد کرے گا، خون بہائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں تم سے کہ صرف یہی نہیں کرے گا، اچھے کام بھی کرے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کا ارادہ اور ایک ہے بندے کا ارادہ. بندہ جب ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن ہو تو وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ کا اذن نہ ہو تو بندہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے کو ارادہ کرنا ہی نہیں چاہیے یا بندے کے ارادے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. بندوں کو ان کے ارادے پر اجر کیوں دیتا ہے اللہ؟ کہ انہوں نے ایک اچھے کام کا ارادہ کیا
چاہے نہیں بھی کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ بندے وہ کام کر سکیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا اجر ان کے لیے لکھ دیا. تو اسی طرح جب کوئی برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. باغوں کے بیچ میں جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں خوشی سے رکھے جائیں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب، قدرت والے بادشاہ کے قریب. یعنی قیامت کے دن ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار نصیب ہوگا اور وہ اللہ کے مقرب ہوں گے. سورۃ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ سورت نعمتوں والی سورت ہے، اسی لیے اس میں بار بار اس آیت کی تکرار کی گئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے. نعمتوں کا حساب دینا ہوگا. تو اس صورت میں نعمتوں کا ذکر ہے، اور سب سے پہلی نعمت، سب سے بڑی نعمت، نعمت قرآن، اس سے آغاز ہوتا ہے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الرحمن، نہایت مہربان. علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے، رحمت ہے کہ اس نے انسان کو قرآن جیسی نعمت دی، جس کی وجہ سے وہ دونوں جہانوں میں اللہ کی رحمتوں کو پاتا ہے. یہ کتاب دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والی ہے. ابن قیم کہتے ہیں قرآن کی قرأت، اس میں لمبا غور و فکر اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر متوجہ کرنے سے بڑھ کر بندے کے لیے اس زندگی، یعنی اس کی زندگی، دنیا کی زندگی اور آخرت میں اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو اس سے قریب کرنے والی کوئی اور چیز نہیں. یعنی انسان کی خوش قسمتی کی انتہا ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے اور اس میں لمبا غور و فکر کرے، خوب تدبر کرے، ٹہر ٹہر کے پڑھے، ایک وقت لگائے اس پر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو تھے 10 آیتیں لیتے، جب تک ان کا ہر لحاظ سے احاطہ نہ کر لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے. اور اس چیز کی بڑے عرصے سے مجھے حسرت تھی کہ ہم رمضان میں مہینے میں قرآن پڑھ ڈالتے ہیں، تعلیم القرآن میں سال 1.5 سال میں قرآن پورا کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں حرص ہوتی ہے نا کہ سب ایک دفعہ پتہ تو چلے کہ کیا ہے قرآن. یہ تو صرف تعارف ہے قرآن کا کہ یہ ہے قرآن، لیکن اس کے بعد پھر صحابہ کی اسی سنت پر عمل کیا جائے ان 2 مرحلوں کے پار کرنے کے بعد کہ انسان پھر خوب غور و فکر اور تدبر کر کے حق ادا کر کے اس کو پڑھنے والا ہو، کیونکہ یہ کتاب اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا. تو یہ ہے رحمان کی رحمت کہ اس نے ہمیں قرآن دیا جس کو پڑھ کے ہم اللہ کی رحمت پا سکتے ہیں. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا. اچھا، انسان کی تخلیق کے ساتھ انسان کو تو بہت کچھ ملا ہے، لیکن یہاں بولنے کی بات کی گئی کہ بولنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس زبان کو غلط استعمال کیا جائے تو اس سے بڑی آفت بھی کوئی نہیں.
الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، ان کی بھی ایک تقدیر ہے، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، آسمان کو اس نے بلند کیا ہے، خوب اونچا اٹھایا، اور میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے پہ پیدا کیا، ایک انصاف کے ساتھ، ایک اعتدال کے ساتھ اللہ نے میزان قائم کی. اور پھر آخرت میں بھی ایک میزان رکھی، اور ہم سے کیا تقاضا کیا کہ تم اس میں خلل نہ ڈالو. یعنی دوسروں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ باقی جو موجودات ہیں زمین پر، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. یعنی جیسا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ انصاف کریں، ایسے ہی ہم دوسروں کے ساتھ کریں. معنی کیا ہے اس کا؟ کہ ہر چیز کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے. کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی انسان ہو. ناپ تول بھی امانت ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی امانت ہیں. ان سب امانتوں کو ادا کرنا، یہی میزان کو قائم رکھنا ہے، اور اس میں خلل کرنا دراصل خیانت ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے سوائے امانت کے. پھر فرمایا قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا، اگر اس نے اللہ کے راستے میں قتال کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ اپنی امانت ادا کرو. وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے ادا کروں، دنیا تو گزر چکی. یعنی یہ شہید کی بات ہو رہی ہے یا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کی. کہا جائے گا اسے حاویہ میں لے جاؤ، اسے حاویہ میں لے جایا جائے گا، اور اس کے لیے اس کی امانت کو ایسی صورت میں لایا جائے گا جس صورت میں وہ اسے دی گئی تھی. وہ اسے دیکھے گا اور پہچان لے گا، اور اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور اسے پا کر کندھوں پر لا دے گا. پھر جب وہ دیکھے گا کہ کندھوں سے اتر گئی، پھر اس کے پیچھے جائے گا اور پھر اس کو لا دے گا، اور ہمیشہ اسی طرح کرتا رہے گا. پھر انہوں نے فرمایا کہ نماز امانت ہے، پوری پوری ادا کرنی چاہیے، پوری شرائط کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. وقت بھی صحیح ہو، لباس بھی صحیح ہو، قبلے کا رخ بھی ہو، طہارت بھی ہو. پھر فرمایا وضو امانت ہے، یہ نہیں کہ کچھ حصے سوکھے ہوں. وزن امانت ہے، یعنی تولنا امانت ہے کہ کسی کو کچھ تول کے دو تو پورا دو. ناپ امانت ہے، جیسے کپڑا ناپا جاتا ہے یا لیکوڈ ناپا جاتا ہے، وہ بھی امانت ہے، کم نہ کرو. اور اسی طرح آپ نے بہت ساری چیزیں گنوائیں، اور ان سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو اسے سونپی گئی ہیں. یعنی کوئی بھی ڈیوٹی یا ذمہ داری جو کسی کو دی جاتی ہے وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں. اسی طرح کسی کی جو ویجز ہوتی ہیں، تنخواہ ہوتی ہے، یا کسی کی کوئی اجرت ہوتی، اس میں بھی کمی نہیں کرنی چاہیے. وہ بھی میزان میں خلل ڈالنا ہے، انصاف کے تقاضے کو پورا نہ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا مد مقابل قیامت کے دن میں ہوں گا. ایک وہ شخص جس نے میرے نام پہ عہد کیا اور وہ توڑ دیا. دوسرے وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی کمائی کھا لی، جیسے کوئی بچے کو پکڑ کے بیچ دے کسی کے ہاتھ اور خود کمائی کر لے، خواہ باپ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات باپ بھی اپنی بیٹیوں کو بیچ ڈالتے ہیں. وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پہ رکھا، کام کرایا، اس سے پورا کام لیا لیکن مزدوری نہیں دی یا پوری نہیں دی، انصاف کے ساتھ نہیں دی، کبھی ٹال دیا، چکل آ جانا، پھر آ جانا. اب دیکھیں ایسے لوگوں پہ کیا بیتتی ہے جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں. وہی انہوں نے جا کے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے کے جانا ہوتا ہے جو اس دن کی ان کے پاس مزدوری ہوتی ہے. کس قدر ظلم کی بات ہے کہ انسان ان سے کام لے لے اور ان کا حق ان کو نہ دے. اسی طرح خرید و فروخت میں ملاوٹ کرنا، یہ بھی میزان میں خلل ڈالنا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج بیچنے والے مرد کے پاس سے گزرے. آپ نے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو وہ ذرا اندر سے گیلا گیلا تھا. آپ نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. اور آج آپ دیکھیں کون سی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو رہی. کھانے پینے کی چیزیں، دوائیاں، لباس، یو نیم اٹ. یہ مسلم امہ کا شعار نہیں. کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کو؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس لیے انسان کو اس زمین پر زندگی بسر کرتے ہوئے باقیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جانوروں کا، پودوں کا، باقی مخلوق کا۔ اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی۔ پہلے تو بھوسا نکال کے پھینک دیتے تھے نا بھوسی، اور اب ملا کے کھاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی قرآن میں ذوالعصف جو ہے، بھوسی جو ہے، اس کو ایک نعمت بتایا گیا، کتنی ضروری ہے انسان کی صحت کے لیے۔ وہ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا رب وہی ہے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ یعنی دو رنگ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، گڈمڈ نہیں ہوتے، گرم اور ٹھنڈا ساتھ ساتھ جا رہا ہے، میٹھا اور کڑوا ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، یہ سارا کچھ جو زمین پر سب فنا ہونے والا ہے، ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو جلال و اکرام والا ہے، بزرگی والا ہے، عزت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، یعنی زمین والے بھی اور آسمان والے بھی اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے، ہر آن ایک نئی شان میں ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھی اس کی شان ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، کچھ لوگوں کا مقام اونچا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کا مقام گرا دیتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، یہ جو ہماری زندگی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں نا، یہ اسی کے کرنے سے آتی ہیں۔ اس لیے کبھی ایک نعمت پا کر ہم اترائے نہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کب چلی جائے۔ اللہ ان کو باقی رکھے اور شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ باقی رہیں گی۔ اور اسی طرح آج اگر ایک تکلیف ہے تو ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے، کل وہ تکلیف ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی ہر آن کسی کی حاجت پوری کر رہا ہے، کسی کی دعا سن رہا ہے، ہر آن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں اس سے زمین اور آسمان والے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اللہ ہی زندہ کو زندگی بخشتا ہے اور مردہ کو مارتا ہے، چھوٹے کی تربیت کر کے اس کو بڑا کرتا ہے، قیدی کو چھڑاتا ہے، صالحین کی حاجات اور ضروریات کی انتہا ہے اور فریاد رسی کرنے والا ہے، وہی ان کے شکووں کی انتہا ہے، یعنی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، وہ ان کی سنتا ہے۔ اس کی تجلیات ہر لمحہ مختلف ہوتی ہیں، کسی قوم کے لیے تنگی کے ساتھ، کسی قوم میں فراخی کے ساتھ، یعنی وہ تجلی کرتا ہے، کسی قوم کو بلند کر کے اور دوسرے کو ذلیل کر کے، کسی کو دے کر کسی کو محروم کر کے، کسی کو اٹھا کے اور کسی کو گرا کے، اور ایسی ایسی چیزیں وہ ظاہر کرتا ہے جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اب دیکھیں ہر وقت دنیا میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، سب اس کے علم میں ہے، اس کے اذن سے ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ کی شان کو پہچانتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کل یوم ہوا فی شأن، وہ مایوس نہیں ہوتے، اور یہ اللہ کی معرفت رکھنے والے لوگ ہیں۔ یعنی جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ کل یوم ہوا فی شأن، وہ دراصل اللہ کو پہچانتے ہیں، اور پھر وہ پرسکون رہتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، کیونکہ نہ وہ کسی چیز کے اوپر تکیہ کر لیتے ہیں، نہ کسی چیز پہ بھروسہ کرتے ہیں،
بلکہ وہ ہر معاملہ اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں، اسی کے ساتھ چلتے ہیں. جب وہ صبح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، جب شام کرتے ہیں تو بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. یعنی اچھی امیدیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تدابیر کو دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اختیار سارے کا سارا اسی کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، کسی انسان کے بس میں کچھ نہیں. انسان بھی ہمیں جب ہی کام کر کے دیں گے جب اللہ چاہے گا، تو اپنی ساری لو اسی سے لگاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، حساب کرنے کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، سب سامنے نظر آ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی سب کا علم ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کے گھسیٹا جائے گا. استغفر اللہ. سے کتنی رسوائی ہے انسان کی اس میں کہ اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے یا پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم جھوٹ قرار دیتے تھے، مانتے نہیں تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے رواں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. یہاں عورت کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی. عورت کا حسن اس کے شرم و حیا میں ہے، یعنی جب عورت کے اندر سے حیا نکل جاتا ہے وہ بے باک ہو جاتی ہے، چاہے وہ شوہر کے سامنے، چاہے وہ بچوں کے سامنے یا کہیں بھی، تو اس کا روب اور وقار چلا جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. یعنی تم نے دنیا میں اچھے کام کیے، احسان کے روش پہ چلے، آج تمہارا انجام بھی اچھا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گھنے سرسبز و شاداب باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں. خیرات حسان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پہ تکیے لگا کر بیٹھیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. اسی لیے ہر چیز پر اللہ کا نام لینا چاہیے تاکہ اس میں برکت پیدا ہو جائے.